بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں خطیب ابن خطیب صاحبزادہ حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب شیخو پوری حافظہ اللہ تعالی، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب شیخو پوری۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات، ماشاءاللہ تسا احباب نے میرے تو قبل جید علماء خطباء بیانات سماعت فرمائے۔ تقریب تقسیم اسناد اور انعامات ادا سلسلہ بھی جاری رہا، اور میرے تو بعد انشاءاللہ العزیز میری جماعت عظیم مبلغ، عظیم خطیب، خطیب حق بیان، خطیب بے باک، مولانا حافظ محمد یوسف پسروری حافظہ اللہ تعالی
انہاں دا تفصیلی اور مدلل بیان ہوئے گا۔ اللہ پاک میرے سمیت سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ جلسے دی اور ادارے دی انتظامیہ دی اگے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو طلباء یا دیگر سامعین اردا گرد کھڑے اپنی گفتگو دے اندر مشغول نے، آوازاں پنڈال دے اندر آ رہی نے، براہ کرم انہاں نو خاموش کروایا جائے۔ اختصار نال انشاءاللہ چند باتاں قرآن و سنت دے مزاج دے مطابق میں بھی ذکر کرنیاں چاہنا، اور میرے بعد انشاءاللہ پسروری صاحب دا بھی بیان ہے۔ دوستو، بھائیو، عزیزو، انتہائی قابل شد احترام بزرگو، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس دے اندر زندگی دے ہر موڑ تے پل پل دی رہنمائی ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، زندگی دا کوئی ایسا موڑ نہیں، کوئی ایسا گوشہ نہیں جسے اندر دین ساڑی رہنمائی نہ کر رہا ہو۔ مسئلہ کاروباری ہوئے، گھریلو زندگی ہوئے، ازدواجی زندگی ہوئے، یا دیگر معاملات ہو، ہر مسئلے دے اندر دین اسلام ساڑھے واسطے ایک بہترین رہنما ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں اس دین دی پیروی کرو، میں ایسا دین لے کے آیا لیلہا کنہاریہا، جدیاں اندھیریاں راتاں بھی روشن دنہ جیسی۔ کیا مطلب ہے کہ ہر معاملے دے اندر کوئی بھی مسئلہ ایکو ویسے ہی بند کر دیو، آواز ہوں ذرا کھول دیو پاری کر کے تاکہ گل سمجھ آئے، ڈبلی ختم ہو جائے۔ اللہ جزا دے۔ ہر مسئلے دے اندر دین اسلام جو کہ ساڑھے واسطے راستے دا تعین کر رہے ہیں، اور دین اسلام تو علاوہ جتنے بھی ادیان نے یا جتنیاں بھی راما نے، میرے عزیزوں، وہ سب نامکمل نے۔ دین اسلام دا ایک خاصہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس دین نو اساں مکمل کر دیتا ہے، ادھے اندر کسی قسم دی کمی بیشی دی گنجائش موجود، ذرا بولو، تھوڑی ہمت کرو، ماشاءاللہ کم لگے لگ گیا ہو، بس سمجھو سیکنڈ لاس خطیب ہے، اس بعد سلسلہ ختم ہونے والا ہے۔ ذرا جا کے ہوشیار ہو کے، چکنے ہو کے، ہمتن گوش ہو کے اس مقام تے بیٹھو۔ اللہ پاک سب دی حاضری شرف قبولیت نہ نوازے۔ تو میں کی عرض کر رہا کہ جتنے بھی ادیان نے وہ نامکمل نے، جبکہ پیارے حبیب ساڑھے مرشد و مخدوم سیدنا محمد الرسول اللہ، ذرا پیار دے محبت نال درود پاک پڑھئیے، پچھوں آواز ہونی چاہیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جو نازل ہونے والا دین ہے، او دا نام دین اسلام، اور او دا خاصہ کیا ہے؟
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ رب العزت والجلال فرما رہے نے اے محبوبہ اساں اس دین نو مکمل کر دیتا ہے، ادھے اندر کسی قسم دی کمی پیشی دی گنجائش موجود نہیں۔ اور دیکھیے دین ساڑھے واسطے کس قدر رہنما ہے، اس قدر چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں جو بظاہر معمولی محسوس ہوتیاں نے، لیکن دین اسلام ان باتاں دے اندر بھی ساڑھی رہنمائی کرتا ہے۔ مثال دے طور دے قضائے حاجت دے معاملات نے، بیت الخلاء دے آداب نے، دین اسلام ادھے اندر بھی رہنما ہے۔ حتیٰ کہ بعض تان کرنے والے بیوقوف لوگاں نے تان کیتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا نبی ہے، ایک کیسی تعلیم پیش کر رہے ہیں کہ ایسیاں باتاں جو قضائے حاجت نال تعلق رکھ دیا نے، یہ انہاں واسطے بھی ایک منہج، دستور اور کلیے قائدے اپنی امت دے سامنے پیش کرتا ہے۔ انہاں کملیاں نو کی پتا کہ اے نقص نہیں، اے کمی نہیں، بلکہ ایک خوبی ہے اور اسلام دا نکھار ہے کہ اگر کوئی چڑھائی چڑھ رہے ہے، دین اسلام رہنما ہے کہ اللہ اکبر زبان تو کہے، اگر کوئی نیچے جا رہے ہے دین رہنمائی کر رہے ہے کہ زبان تو سبحان اللہ کہے، کہ ہر معاملے دے اندر رہنمائی کر کے ساڑھے واسطے اجر و ثواب دی امید وابستہ ہے۔ اور میں نے یاد آیا ایک جگہ تے میں پڑھ رہے اسا شیخ الاسلام حضرت مولانا ثناء اللہ عمر شریف سب کہہ دو رحمت اللہ، کہہ دیو اہل حدیثو اپنے اکابرین واسطے جو گزر چکے نے کم از کم دل دیاں اتھا گرائیاں تو تڑپ نل مغفرت دی دعا تو کر دیا کرو نا۔ اسی وجہ کیا ہے میرے اکابرین چو کسی نے یہ نہیں آکھیا کہ میرے جانے تو بعد کوئی میرے پیچھے شرینی بھیجنا، میرے جانے تو بعد میرا مدار بنانا، میری قبر تے چڑھاوے چڑھانا یا میری قبر تے میلہ لگانا۔ دعا کرنا تو حق ہے نا، اس واسطے دل دیاں اتھا گہرائیاں تو اپنے گزرے ہوئے اکابرین واسطے اور موجودہ جو محنتاں کر رہے نے، کوششاں کر رہے نے، دن رات دے صبر طے کر رہے نے، اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول فرمائے، اللہ پل پل تے حفاظتاں فرمائے۔ یا اللہ جو فوج شدگان اللہ انہاں دی مغفرت فرما دیجئے۔ شیخ الاسلام اتفاقاً امرتسر دے اندر سواری دے طور تے ایک تانگے تے سوار ہونا چاہ رہے، اتفاقاً ایک پنڈت حضرت دے نال بیٹھا ہے، مولانا ثناء اللہ کہنے لگے کیا تیرے مذہب دے اندر کوئی ایسے کلمے موجود نے جو سواری تے بیٹھن لگے ہیں پڑھئے؟ خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہیں، ہونٹ بالکل بند نے۔ حضرت شیخ الاسلام رحمہ اللہ کہنے لگے دیکھ میرے دین اسلام دا حسن، دیکھ میرے منہج اور میرے دستور حیات ادا نکھار کہ میرے پیارے رسول نے سواری تے بیٹھنے دی دعا بھی سکھلائی ہے، منزل دے آغاز دی دعا دا اہتمام بھی ہے، منزل دے اختتام دے دعائیہ کلمات بھی موجود نے۔ یہ ہوئی تو وجہ ہے کہ دین اسلام دا تقاضا کیا ہے کہ اس دین دی ہر بات نو مانے جائے، اس دین دی بولو بولو دین نام ہے وحی الہی دا، کس چیز دا نام ہے؟
وحی الہی دا، اور وحی الہی دو چیزاں نے، ایک اللہ دا قرآن ہے کتاب اللہ، اور ایک میرے سونے محبوب نبی دی حدیث ہے. یہ دونوں شیواں یکجا ہون ادا نام دین اسلام ہے، اور رب دی رحمت دے نال یہ ہوئی مسلک اہل حدیث ہے. ذرا توجہ کیجئے. اور دین اپنے ماننے والیاں دے کولو تقاضا کی کر رہے ہیں، جو آیا مقدسہ میں آغاز سے اندر تلاوت کی تھی ہے. اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. آسمان تو پیغام آ رہی ہے، ذرا باتاں چند منٹ دل لگا کے سنتا جانا. آج بنیادی باتاں میں چند پیش کرنیاں جانا. قرآن کی کہہ رہی ہے اے ایمان والیو، کلمہ توحید دا اقرار کرنے والو، اور پیارے حبیب دی نبوت و رسالت دے اقرار دا دعویٰ کرنے والو، آخرت دیاں گھڑیاں تے یقین رکھنے والو. اللہ پاک نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام دے اندر، دین دے اندر، ایمان دے اندر پورے پورے عملی طور دے مکمل طور دے داخل ہو جاؤنا. اور ایدہ معنی مسلمان ہونا نہیں، اور ایدہ معنی ایماندار ہونا نہیں. اور دین اسلام دے بعد حکمت عمل کر لیا، جڑی بات طبیعت نو اچھی محسوس ہوئے اور انہوں تسلیم کر لیا، آسان محسوس ہوئی اور انہوں تسلیم کر لیا. اور جڑے احکامات مشکل محسوس ہو رہے نے انہوں چھوڑ دیتا. اور دین اسلام اپنی من مانیاں کرنے دا نام نہیں دے، اور دین اسلام اپنی مردیاں دا نام نہیں دے، اور دین اسلام چونکہ چنانچہ دا نام نہیں دے، اور دین اسلام اگرچہ مگرچہ دا نام نہیں دے، اور دین اسلام کے شہر دا نام ہے. اور قرآن کہہ رہا ادخلوا فی السلم کافہ، اور اس دین دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤنا. اور یاد رکھنا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ پاک نے فرمایا شیطانی راواں دی پیروی نہیں جے کرنی. لوگو شرک بہت بڑا شیطانی راستہ جے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اب بدعات نو اختیار کرنا، سنت نو چھوڑ دینا شیطانی راج ہے. حیا نو چھوڑ کے بے حیائیاں اختیار کرنیاں شیطانی راج ہے. بدکاریاں دا ارتکاب کرنا شیطانی راج ہے. اور لوگوں تجارت دے اندر سود نو شامل کر لینا شیطانی راستہ جے. اور جھوٹ بولنا شیطانی راستہ جے. اور یتیماں دا مال کھا جانا شیطانی راستہ جے. اور ایک دوسرے دے اموال تے نجائز قابض ہو جانا شیطانی راوانے. اور زبان نو چولیاں غیبتاں گالیاں دے نال گندیاں کرنا شیطانی راستہ وے. انہاں شیطانی راستیاں تو بچ جانا ہے. اللہ پاک نے فرمایا شیطان توڑا دادا دشمن ہے. اور بات کیڑی کاملے قبول ہے جرے تے مور لگ جامے، آمینہ دے در یتیم دی مور لگ جامے. اور جرے بارے ایک کنفرم ہو جائے، اور جرے بارے یقین ہو جائے قال اللہ قال الرسول. اللہ پاک نے فرمایا ہے، سونے محمد نے فرمایا ہے، اور پیغمبر دے جانشار وفادار صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیتا میں. اور لوگوں ایدہ نام دین اسلام ہے. اور جڑا بندہ اس دین نو چھوڑ کے اپنی منمانیاں کرتا جا رہی ہے، اور بیرا رویاں اختیار کرتا ہے، اپنی مردیاں دے نال زندگی گزارتا ہے، آوارگی دے نال زندگی گزارتا ہے. قرآن نے او دے بارے فتویٰ کی لگایا، ذرا غور کرتے جانا. اے نہیں کہ اودی بھی مان لو، اودی بھی مان لو. قرآن کہہ رہی ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ پاک نے فرمایا جڑا
بندہ دین اسلام نو چھوڑ کے کی مطلب بھئی الہی نو چھوڑ کے اللہ دے قرآن نو چھوڑ کے سنے نبی دی حدیث نو چھوڑ کے اور راستے اپناندہ جاریہ میں اور سلسلیہ نل چھوڑدہ جاریہ میں اور سب تو بڑا سلسلہ ہدایت واسطے رب دا قرآن ہے اور سب تو بڑا سلسلہ ہدایت واسطے نبی دی حدیث ہے اور یہ ہوئی ہدایت دیا رامان ہے اور جڑا انہاں نو چھوڑ کے اور سلسلے نو اختیار کرتا ہے اور دین اسلام نو اور تبدیل کر دیندہ ہے او دے اصل چہرے نو اور لوگوں تبدیل کر دیندہ ہے اللہ پاک نے فرمایا فَلَئِن يُقْبَلَ مِنْهُ آئیو دیاں ریاستاں قابل قبول نہیں جے آئیو دا اختیار کیتا ہویا راستاں قابل قبول نہیں جے آئیو دا اختیار کیتا ہویا دین قابل قبول نہیں جے او دی وجہ کی اللہ نے دین نو نازل فرمایا ہے اللہ پاک نے دیاں حفاظتہ دی ذمہ داری بھی خود اٹھائی ہے اور جنیاں حفاظتہ رب کرنا چاہوے اور کوئی مائی دلال ہو دیتے ڈاکہ نہیں جے مار سکتا اور جس دین نو رب نے محفوظ کر دیتا میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا جناب علی اور کچھ حصہ بکریاں نے کھا لیا میں اور کچھ حصہ جڑا نبی نو سمجھ نہیں آیا علیہ اللہ اور پیغمبر دے صحابہ نو سمجھ نہیں آیا بعد اندر حضرت امام ابو حنیفہ نے سمجھ لیا میں فلان بزرگ نے سمجھ لیا ہے فلان بزرگ نے سمجھ لیا میں بلکہ دین کامل ہے اور دین ایک یقینی اور لوگوں حقیقت دا نام ہے اور یقین سن دا نام نہیں اور دین سن دا نام نہیں گمان دا نام نہیں اور دین یقین دا نام ہے اور ایک ہوئی وجہ ہے اہل حدیث دا ترہ امتیاز ہے اہل حدیث اور فتوہ دین لگے ہیں اپنی مولویاں دیاں کتابہ نہیں کھولتا اور اہل حدیث اور مسئلہ بیان کرن لگے ہیں اپنی اکابرین دے لکھے ہوئے اور کاغذات نہیں ٹٹولدا اہل حدیث فتوہ دیندہ ہے رب دا قرآن پڑھ کے دیندہ ہے پیغمبر دی حدیث پڑھ کے فتوہ دیندہ ہے اور دی وجہ کی یہ اشہد ہوئی پڑے ہیں نا اشہب تھی افضل اعلیٰ نعمت اشہب تھی افضل اعلیٰ نعمت اے کارن اہل ایمان سانو دے پرانے شعر ہوں دے سن لو گے معافق آ جان گے اپا سروری صاحب بھی ساڑھے نال دے نہیں انہوں بھی پرانے ہوں دے اساں اپنی اسٹیجاں تے کدی مشرکاں دے شعر نہیں پڑھے انشاءاللہ سمجھے ہونا ہے جی نہیں ٹونا اور جدا عقیدہ مشرکان نہ ہوئے او دے کلام دے وچوں شرک دی بدبو آئے اہل حدیث دی غیرت گوارا نہیں کر دی اس بات سے ازی اشعار بھی انہاں دے پڑھنے ہیں جڑے رات نو مسلیاں تے کھڑیا ہونے دے عادی سن حافظ محمد لکھوی علیہ الرحمہ جیسے ستیانے بنگلے دی سرزمین تے آرام کرنے والے محب مکہ تے محب مدینہ تے محب رسول مولانا علی محمد شمشام رحمت اللہ علیہ اللہ پاک انہ دیاں قبرہ روشن فرمائے اے آمین کہہ دیو اور ساڑھے مسلک دے اندر کوئی کمی ہے بھی بولو دے صحیح ٹاپ دے خطیب اہل حدیث مسلک جو ملن گے انشاءاللہ ٹاپ دے مصنف اہل حدیث مسلک جو ملن گے انشاءاللہ اللہ دے فضل و رحمت دے نال اے احادیث سیادی شرح کرنے والے قرآن دی تفسیر لکھنے والے ٹاپ دے مفسر ٹاپ دے شیوخ الحدیث اہل حدیث مسلک جو ملن گے اس واسطے میں نے ضرورت ہی نہیں خام مال کٹھا کر دی ہے اللہ نے ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء اللہ نے اپنے فضل دے نال نوازے ہے رب نے کمی چھڑی کوئی نہیں رب نے کمی بولو بولو جی میں ساڑھا مرشد کامل ہے نا اللہ دے فضل و رحمت دے نال جی میں ساڑھا دین کامل ہے ایمیں مسلک اہل حدیث بھی دین اسلام دا اصل چہرہ ہے اور مسلک اللہ دے فضل نال پاسے دا سونا ہے تے بالکل کامل مسلک ہے
صداقت مسلک حق اہل حدیث دونوں ہاتھ چوک کے جواب دیو صداقت مسلک حق اہل حدیث صداقت مسلک حق اہل حدیث قاری عبدالرحمن صاحب شیخوپوری قاری عبدالرحمن صاحب شیخوپوری شیر پنجاب حافظ محمد یوسف مسرونی صاحب مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخوپوری مرکزی جمعیت اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث ماشاءاللہ دے عبدالوہاب صدیقی صاحب اور زندہ آباد کہہ دیو اس درویش نو بھی تے ایک عمر دا ایک طویل حصہ گزر گیا نا مسلک دی خدمت کر دیں جی اللہ پاک جزائے خیر نال نوازے میرے پیارے حبیب نے کی آنکھیں ذرا غور کیجئے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین میں اس دنیا تو جاڑیاں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہے اور جب تک انہاں دونوں نو مضبوطی نال تھامی رکھو گے کبھی گمراہ نہیں جے ہو سکتے نبی پاک نے آنکھیں میں اور پیغمبر جنہ کتاباں دی گارنٹی دیتی ہے اور میں جناب علی علیہ باللہ اور کوئی دماغ دے نہیں پھریا ہویا کہ انہاں شیوانو چھوڑ کے کوئی اور اپنا لما ہے اور نبی پاک نے گارنٹیاں دیتیاں نے لن تصلو کدی گمراہ نہیں جے ہو سکتے اور دو چیزاں کیڑیاں نے ایک اللہ دا قرآن ہے ایک نبی دی اب پھر شیر چھڑی آئیے ایک اللہ دا قرآن ہے ایک پیغمبر دی حدیث ذرا غور کیجئے تقید میں کہہ رہا سب تھی افضل اعلی نعمت کارن اہل ایمان ایک قرآن محمد دو جان سرور دو جانا جس دے آدو اتھائیاں ایک قرآن دے کا حدیث ہے جس دے آدو اتھائیاں انہیں پائیاں سب بلائیاں اینا دھواں دا دامن بھڑیاں رحمت جڑیاں لائیاں اور آئیے ذرا غور کر دے جانا میں اپنی بات نو جلدی اختتام دی طرف لے جاندہ جاما ہے اور دین اسلام نو ماننے دا تقاضا کیوں میں اور دین ہر مسئلے دے اندر رہنمائی کر رہا میں اور پیارے حبیب نے سونے مرشد و مقدوم نے کچھ خدشات دا اظہار فرمایا وہی دے مطابق آپ نے فرمایا میری امت دے اندر بعض ایسیاں گمراہیاں بھی شامل ہونے والیاں نے اور نبی دی جڑی بات ہے او دے اندر جھوٹ نہیں ہو سکتا اور پیغمبر دی بات دے اندر جناب علی کسے قسم دی اور کائنات دے لوگ کسے قسم دی کمی دا خدشہ نہیں کہ ہو سکتا اور پیغمبر دی بات دے اندر اور کسے قسم دی نفی نہیں کہ کیتی جا سکتی امام کائنات نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا حُجُرَ السَّبِّ لَسَلَكْتُمُوهُ بخاری مسلم دی حدیثی ذرا غور کری امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میری امت دے کچھ لوگ ایسے بھی ہونگے سارے منظرات پیش ہو رہے ہیں واقعی سچا نبی ہے واقعی کائنات دے لوگ ہر قسم دی بات امام کائنات دی سچی ہے اور آخری حد تک سچی ہے 100% تو بڑھ کے سچی ہے امام کائنات نے فرمایا ایسے لوگ نہ خلق پیدا ہو جان گے اور جڑے پیروی کرنگے غیر مسلم لوگاں دی اور جڑے پیروی کرنگے شہود و حنود دی اور کڑے کڑے معاملے دی اندر کسوام کیا پیروی کرنگے رسول مکرم نے تشبیح دی ہے آپ نے فرمایا جمیں ایک بلش سے دوسری
دوسری بلشت دے برابر ہویا کردی ہے ایک ہاتھ دوجے ہاتھ دے برابر ہویا کردا میں ایک بازو دوجے بازو دے برابر ہویا کردا میں رسول اللہ نے فرمایا اس اے لوگ پیروی کرن دے اندر کسر نہیں چھڑن گے حتیٰ کہ نبی پاک نے مثال دے کے بعد نو سمجھایا میں حتیٰ لو سلگ حجر الزبل لسلگتمو امام کائنات نے فرمایا ہے اگر کوئی جناب علی جانور جویں کسے بل دے اندر اپنی کھوڑ دے اندر کس جاویں رسول اللہ نے فرمایا ہے ایویں پیروی کر دے او دے پیچھے جا نکلن گے امام کائنات نو صحابہ مخاطب ہو کے کہنے لگے سونیا کیا ادھے تو مراد یہود و نصارہ نے کہ مسلمان جنہ دی پیروی کرن گے یہودیاں منگوں اپنا عقیدہ بنان گے عیسائیاں منگوں اپنا انداز زندگی بنان گے لباس دے اندر وضاقتہ دے اندر معاملات دے اندر لین دین دے اندر اپنے قوانین دے اندر اور یہود و نصارہ نو اپنا آئیڈیل سمجھن گے رسول اللہ نے فرمایا قال فمن اے میرے صحابی پوچھنے والے اگر ایدے تو مراد یہودی اور عیسائی نہیں تو اور کون ہو سکتا ہے کیا مطلب آج دیکھیے یہ بات روزے روشن دی طرح واضح ہے کہ مسلمان اپنا آئیڈیل اپنے واسطے نمونہ پیارے رسول نو ماننے دی بجائے صحابہ اکرام نو ماننے دی بجائے مومنہ دی اتباع کرنے دی بجائے یہود و نصارہ دی پیروی کرنے دے اندر اپنے واسطے فخر محسوس کر دے لباس دیکھ لو ملکی قوانین دیکھ لو عدالتی نظام دیکھ لو پرے پنچایت دے نظام دیکھ لو حتیٰ کہ چہریاں تو شناخت کر لو اللہ ماشاءاللہ یہود و نصارہ دی پیروی دے اشعار بالکل واضح میں مسلمان کہاں یا کچھ اور کہاں میں امت محمدیہ کہاں یا کچھ اور کہاں فیصلہ خود کیجئے اور لوگوں میں اہل السنہ کہاں یا کچھ اور کہاں میں اہل حدیث کہاں یا کچھ اور کہاں کیا نام نہاد اہل حدیثاں دے گھران دے اندر نام نہاد اہل السنہ دے گھرانیاں دے اندر انگریز سے قوانین دا عملی نفاذ نہیں لباس دیکھ لو خواتین دی پے پردگی دیکھ لو بہو بیٹیاں دے نیم برہنہ لباس تک لو شادیاں بیاواں دیا موقعاں تھے کیا رسم عناد ایک گڑے پیغمبر دی سنت ہے کیا شادی حالاں دے اندر ناچ گانے دے پروگرام اور گھر دیاں خواتین دا نیم برہنہ لباس پہن کے غیر محرمہ دیاں اکھاں دی زینت بننا ایک ایڑے دین اسلام دا حصہ ہے کیا ادھا نام دی اہل حدیثو کدھوں بدلو گے کدھوں بعد اثر انداز ہونگے ذرا اپنے تبلیغ دی تاریخ دا مطالعہ کر کے دیکھ لو کیسے کیسے سپوت آئے کیسے کیسے ستون آئے حضرت روپڑی کیسے حضرت شیخ پوری کیسے اور جناب علی دیگر شہدائے اہل حدیث جیسے جنہوں نے پورا زور لگایا اس امت دی اصلاح واسطے بعد نے اپنی جانہ دے نظرانے بھی پیش کی تھے لیکن اگر ساڑیاں گھران دے اندر شادیاں بیاواں دے اصلاح نہ ہو سکے رشتہ داری دا پاس کر دے اللہ نو ناراض کر بیٹھئے سسرالیاں دا پیکیاں دا پاس کر دے اپنی کزناں دا پاس کر دے نوجوان
رسول دی تعلیم نو ٹھوکر مار دین، کیا اے دین اسلام نال وفا ہے؟ کیا اے مسلمانی ہے؟ کیا اے قرآن دا قانون ہے؟ کیا اے پیغمبر دی حدیث دا عملی نفاذ ہے؟ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع تے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی دی حدیث پاک ہے اور معروف حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا میری امت نے ایسا موقع بھی آنے والا ہے جس طرح بنی اسرائیل لیے گمراہی دا شکار ہوئے، راستے تو بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل جو انبیاء دی اولاد جنہ دے مورث اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام راستے تو بھٹک گئے، کثیر تعداد دے اندر اللہ نے رسولہ دی جماعت نو مبعوث فرمایا انہاں دی ہدایت واسطے، لیکن اس سے باوجود اصل راستہ چھوڑ گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا انہاں دی کیفیت ہے کہ انہاں دے 72 فرقے بن گئے اور میری امت دے 73 فرق بن جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کلہم فی النار، تمام دے تمام کی ہونگے جہنمی۔ بولو تمام دے تمام کی ہونگے، بولو بولو۔ اسی دیو دے بارے کہہ رہے ہیں نا کہ جدہ تذکرہ حدیث سے اندر ہے، وگرنہ میں تے انہاں مولویاں تے حیران ہیں جڑے جنت جنم دے فتوے دے چھڑ دے۔ ایک بیلی کہہ رہے ہیں جلسے دے جانا جنت دا ذریعہ ہے، دوجا بولیا مخالفت دے اندر وہ کہنا جڑا جاوے جنمی ہے۔ میں کہا دو میں غلط ہو، وہی وجہ کہ جنت دے جنم دا فیصلہ اور تیرے میرے اختیار دے اندر اسی تے بھی نہیں کہہ سکے۔ اپنے کسی فوج شدہ بزرگ اکابرین، کوئی شیخ الحدیث ہوئے، شیخ الکل ہوئے، شیخ التفسیر ہوئے، اسی یہ نہیں کہہ سکتے وہ جنتی سی، یہ کہہ سکنے ہیں وہ دے اعمال جنتیاں والے سے ساڑھا حسن ظن ہے، وہ دے اندر اچھائیاں سن، نیکیاں سن، برائیاں تو بچدا سی، لیکن کسی نو جنمی بنا دینا، کسی نو جنتی بنا دینا، یہ تو تے بنا سکنا ہے، پر ساڑھا حوصلہ وہ دی وجہ کہ ایسا قرآن حدیث اللہ دے فضل نال پڑھے ہے، جنہیں پڑھیا ہوئے ایہو جی کھچ ماردہ، بولو دے صحیح، جنہیں پڑھیا ہوئے ایہو جی چول ماردہ۔ رسول اللہ نے فرمایا 73 فرقے ہونگے کلہم فی النار، تمام دے تمام دوزخی۔ نبی پاک کہہ رہے ہیں اللہ واحدتن، ایک کوئی جنتی ہوئے گا۔ سونیا وہ دی کی نشانی پیارے آؤ کیویں دے ہونگے، کون ہونگے، کس راستے چلن والے ہونگے، کی عقیدہ کی طریقہ ہوئے گا۔ امام کائنات نے دعا لفظاں دے اندر اللہ وہ پورا دین بیان کر دیتا میں۔ رسول پاک نے فرمایا کیسا فساد و بلاغت دا جناب علی کلام ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی۔ امام کائنات نے فرمایا جنتی گروہ دی کھڑی نشانی ہے، اور جیڑا میرے راستے تے چلدا ہوئے گا تے میرے صحابہ دے نقش قدم تے چلدا ہوئے گا، صحابہ نو گالی نہیں نکالے گا، صحابہ نو مندہ، صحابہ دیاں اجتہادی جڑیاں خدائیاں نے بیان کر کے انہاں دے مشاجرات دا تذکرہ کر کے انہاں دے نال عداوت نہیں اگلے گا، بلکہ صحابہ دا احترام کرے گا، مومنہ دی حیا کرے گا۔ وہ دی وجہ کہ قرآن بھی ایسے ہی حدیث سے تحت میں قرآن دی عید پڑھتا جاما ہے۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جڑے خطیب ہونا اس چک سمندر دے وہ ادھر ہوندے نے، جڑے وہ دجے ہونا وہ ادھر ہوندے نے۔ ماشاءاللہ کیم صاحب آگئے، ماشاءاللہ۔ یہ بھائی توڑا مولوی بھی ہے تے پیر بھی ہے تے حکیم بھی ہے۔
ہاں جی نبض پھڑے تھے پاویں کسی نے چاندے پہنچا دے پاویں زمین تے چھوڑ دے میری تشخیص وہ تسی تسلیم کر دیں آج بالکل بالکل جڑا نہیں کرے گا وہ مر جائے گا یہ میوہ جڑا کھاؤ دے پھر بھی پھنس جاؤ دے نہ کھاؤ دے پھر بھی پھنس جاؤ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ اللہ پاک نے فرمایا جو رسول دی مخالفت کر دے جا رہے ہیں اور مومنہ تو علاوہ اپنا راستہ بنا دے جا رہے ہیں بنا دے جا رہے ہیں رسول تو مراد میرے پاک محمد الرسول اللہ ذرا پیار دے محبت نال درود پاک پڑھیے گل مکائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنہ تو مراد تمام مفسرین دا اتفاق ہے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اے مومنہ تو مراد پیغمبر دے صحابہ نے جنہ دے بارے رسول اللہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین او ابو بکر و عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین او ہدایت یافتہ ہی نہیں بلکہ ہدایت دا معیار شان او ہدایت یافتہ ہی نہیں بلکہ ہدایت دی کسوٹی سن اللہ نے آکھیا ہے کہ جڑا بندہ رسول دی راہ چھڑ دے اور انہاں مومنہ دا راستہ تبدیل کر دے اپنی کوئی اور راہ کوئی اور سلسلہ کوئی اور سریہ کوئی اور انداز اپنا دے کسی اور دی بیعت ہو کے اپنا سلسلہ الگ کر لیندے قال اللہ قال رسول نو چھوڑ جاندے رسول دی زیارت کرنے والے صحابہ دا طریقہ چھوڑ جاندے رسول پاک نے فرمایا آپ نے فرمایا گارنٹی دیتی ہے او بندہ کدی ہدایت یافتہ ہو سکتا اج اہل حدیث کا تقاضا بھی یہ ہے اہل حدیث کی دعوت بھی یہ ہے اہل حدیث کی فکر بھی یہ ہے اور لوگوں جس طرح رسول اللہ نے زندگی گزاری اور صحابہ نے پیارے حبیب نے زندگی گزار دیا تکیا صحابہ نے آکھیا سمعت رسول اللہ اساں رسول پاک نو انج کہندیاں سنیاں اساں پیغمبر نو رائیت رسول اللہ فلان کم کر دیاں دیکھیا جنہ نبی دی نماز بیان کی تھی پیغمبر دی تجارت بیان کی تھی پیغمبر دا اٹھنا بیان کیتا پیغمبر دا بیٹھنا بیان کیتا نبی دی زندگی بیان کی تھی پیغمبر دی وفات بیان کی تھی آپ دے غزوات بیان کیتے آپ دا صبر بیان کیتا آپ دا حضر بیان کیتا زندگی دا ایک ایک لمحہ بیان کیتا محدثین نے محفوظ کر کے دکھایا آج جو عہدے تے عمل کرے وہ ہدایت یافتہ ہے جو عہدے تے عمل نہیں کرے گا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطانی راہ نو اپنانے والا ہے اللہ تو انو اور میں نو شیطانی راہ تو بچا کے رکھے اور سانو صحیح معنی دے اندر دین اسلام دی صحیح پیروی کرنے دی توفیق عطا فرمائے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ مولانا العظیم